مگن ہے. ہمارے آباء و اجداد کی مورتیاں ہیں، یہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اس میں مگن ہیں، ان کے احساسات ہیں، ان کے جذبات ہیں. سمجھاؤ ضرور، انذار کرو، تبشیر کرو، تذکیر کرو، تبلیغ کرو، نصیحت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں. ابھی وہی آ گیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا. کچھ عرصے سے کچھ رکوعوں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا، اب پھر بڑے شد و بد کے ساتھ وہی بات. دکھاؤ ہمیں معجزہ، دکھاؤ ہم ایمان لے آئیں گے. کیوں نہیں دکھاتے معجزہ؟ نبوت کا دعویٰ ہے، رسالت کا دعویٰ ہے، عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم، کیوں نہیں کوئی معجزہ دکھاتے؟ جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے، عیسیٰ نے دکھائے، فلاں نے دکھائے، قوم سمود کو دکھا دیا گیا معجزہ، تو آخر کیا قیامت آ گئی؟ ہمیں کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ فاقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لیے قسم، خدا کی قسم ہے محمد ہم ایمان لے آئیں گے. آپ دکھائیے تو صحیح ایک دفعہ معجزہ. کیا بگڑتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں؟ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ، شد و بد کے ساتھ. لئن جاءتم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر آیت آ جائے، نشانی آ جائے، معجزہ دکھا دیا جائے، وہ لازماً ایمان لے آئیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں. اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا. اب اس میں جو اثر پڑ سکتا تھا اہل ایمان پر، اس کا جواب ہے آگے. وما یشعرکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ نشانی آ جائے گی تب بھی یہ نہیں مانیں گے، لیکن ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا. ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو، اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آ گئی ہے، ضیق ہے، اس کو برداشت کرو، لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں، لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی. اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ. دیکھیے یہ قاعدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ لیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آ گیا تھا پہلے رکوع میں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ آنکھ کا استعمال کریں گے، آنکھ کی بصارت برقرار رہے گی. پٹی باندھ دیجیے آنکھ پر، 2-4 مہینے تک پٹی بندھی رہے، بصارت ظاہر ہو جائے گی. اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے، حرکت کرے. اس کے اوپر آپ پلاسٹر لگا دیجیے، کئی مہینے لگا رہے، اس کی حرکت ختم ہو جائے گی، لاک ہو جائے گی. جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے. ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی. میرے اندر وہ صلاحیت ہے، مجھ پہ حق منکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے، میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا، نہیں مانوں گا میں، ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے. اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چنگاری سی روشن ہوئی، اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں گے. ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. اس کو کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، اس لیے کہ اب مہر ہو گئی، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کہ یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں. ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں، کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں، کوئی واپس جا سکتے ہیں، کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو. ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا. اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا، اللہ نے حجت قائم کر دی، حق منکشف ہو گیا، پہچان لیا ان کے دل نے، ان کی روح نے کہ بصیرت باطنی نے کہ یہ حق ہے، تو فوراً مان لیتے تو خیریت تھی. چونکہ انہوں نے نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، 100 معجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ،
ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، ان کی نگاہوں کو بھی، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں. یہی وہ لفظ آ گیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے. باطنی اندھاپا جو ہے، ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا، ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا. ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اب پھر خطاب ہو رہا ہے، اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے، یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا، فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور خواہ ان سے موت مردہ جو ہے قبروں سے نکل کر بات کرتے ہیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم لا کر ان کے سامنے رو کر دیتے، جمع کر دیتے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے. تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر طلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان معجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے. جو ایمان لائے ہیں وہ معجزے دیکھ کر تو نہیں لائے، وہ طالب حق تھے، انہیں حق جو ہے مل گیا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے. اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر یہ آلہ کار بن جاتے ہیں. اگلی آیت جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، ایک فلسفہ دین کے اعتبار سے، بلکہ فلسفہ تحریک، دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو، ہم نے بنا دیے. سوچیے، غور کیجیے، نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی، کیوں شیطان اٹھا دیا اللہ نے ان کے خلاف؟ اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے. اگر کشاکش حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی، کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنوں ہے، وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتہ چلتا؟ یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے. اگر شر کا وجود ہی نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، تو آزمائش کہاں ہوگی؟ لہذا اس کو ہم کرتے ہیں خود. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تو تمہارے لیے چیلنج ہے، اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے. ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں. جو جتنا سفر کر رہا ہے، جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے، جو جتنا اثار کر رہا ہے، اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے. ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا؟ کیسے معلوم گا ہوز ہو کس کا کیا مقام ہے؟ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے خود اٹھائے، ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن، شیاطین جن و انس، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں وحی سے وہ ایسی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے. وہ جو جن ہے شیطان، وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے، ابھی ذرا تم اور صبر کرو، ابھی اور دیکھو کہیں تم پھسل نہ جانا، دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا. تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. ظاہر بات ہے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا. ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا؟ ہے کون وہ؟ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لیے، تو کیا وہ ہاتھ وہی کا وہی شل نہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے؟ لیکن نہیں، اذن رب ہے. ٹھیک ہے، ہماری اس بندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے، لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا اندازہ ہوگا اس کے رتبے جو ہے ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تم کیا جانو. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے، میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں. ان کے رونے کا کیا سوال، وہ خوشیاں مناتے. تو یہ صورتحال ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ ان کو، جو یہ افتراء کر رہے ہیں کرنے دیجیے. یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا فلسفہ یہی ہے.
وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں دیکھیے اصل میں کیا بات ہے، جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے، پانی کو الیکٹرولسس جب ہوتا ہے، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو، اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے، اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے؟ آئونائزیشن ہو جائے گی، حق اور باطل کا جو ہے، حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے، باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم، یہ تمییز، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ خبیث اور طیب جو ہے گڑبڑ ہوئے ہوئے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، تو خبیث علیحدہ اور طیب علیحدہ، منافق علیحدہ، صاحب ایمان علیحدہ۔ تو فرمایا لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اس کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی، ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں، اور پھر وہ جو بھی اپنے برے اعمال کا جو انبار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، پھر وہی سوال، اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوشچن، کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بناؤں اپنا؟ اب پس منظر میں وہ ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، تم کیا چاہتے ہو؟ جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس، باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لیے کوئی سند ہو تو پیش کر لو، تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں۔ ایک جگہ آیا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو، جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں، تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو؟ نہیں اللہ کا بیٹا۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا، بڑا فطری، اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے، دروں بینی انٹراسپیکشن کی طرف دعوت ہے، اپنے دل میں جھانکو، ذرا غور کرو، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، سوچو، غور کرو، تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گی۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے، کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں، دلوں میں جانتے ہیں، زبان سے مانے یا نہ مانے، کہ یہ منزل ہے، یہ نازل کی گئی ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے۔ تمت کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات پوری ہو چکی، مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے، اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دے گی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کی اکثریت جو ہے، اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقلیت کدھر، تو اکثریت تو دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے۔ دور صحابہ میں صحابہ کتنے تھے؟ پوری دنیا کی آبادی کے حساب سے گنتی کیجئے، لاکھ میں ایک نہیں بنے گا۔ اس حوالے سے غور کریں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اصل بات کیا ہے؟ ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے، موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے، یہ لینڈ مارکس ہے۔ اس کے اندر مباحات کے درمیان فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر کر لیا جائے۔
شراب حرام ہے وہ تو سرو نہیں کی جا سکتی. آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے، کوئی تقریب ہے، اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ کیا سرو کیا جائے، بھائی شراب تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہ تو سرو نہیں ہو سکتی. اب یہ کہ شربت